السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام تیمور ہے اور میں سندھ کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارا گاؤں بھی ان لوگوں کی سربراہی میں چل رہا تھا جو پچھلے کئی دہائیوں سے ہم پر اپنا حکم چلا رہے تھے، اور ان لوگوں نے ہم پر اپنے احسانات کا ایسا ڈھونگ رچایا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کی غلامی کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں بھی بچپن سے یہ سب دیکھ رہا تھا کہ ہمارے والدین اور باپ دادا ان کی غلامی میں اپنی ساری زندگی بسر کر رہے تھے۔ مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن میرے باپ دادا کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیں اپنی زمینیں دی ہوئی ہیں تاکہ ہم وہاں سے کاشتکاری کریں اور اچھی زندگی گزار سکیں۔ تو ایک روز میں نے تلخی سے ان کو دیکھا اور کہا کہ کون سی اچھی زندگی؟ وہ ہماری زمینوں کا 90% حصہ ہڑپ جاتے ہیں، ہمیں وہ دانے دیتے ہیں جو دینے کے قابل نہیں ہوتے، ہم ان کی زمینوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں اپنے بیج اگاتے ہیں، اتنے مشکلوں کے ساتھ گرمی اور سردی کے موسم کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے ان فصلوں کا خیال رکھتے ہیں، پھر بعد میں ان کو کاٹتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی مشکلات کے بعد جا کر ہمیں یہ دانہ حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے ابا نے ناراضگی سے کہا، تو ناشکروں والی باتیں نہ کیا کر، بلکہ تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہاں پر بیٹھے بیٹھے رزق تو مل رہا ہے۔ لیکن مجھے اس بات پر شدید اعتراض تھا۔ میں ناشکری نہیں کر رہا تھا، نہ ہی مجھے محنت سے ڈر لگتا تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی ان زمینوں پر جایا کرتا تھا، لیکن جب وہاں پر ہمیں غیروں سے بھی برا سمجھا جاتا پھر مجھے دکھ ہوتا تھا۔ جب میرے والدین ان کے قدموں میں بچھے چلے جاتے تھے تو مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ انسان پتہ نہیں کیوں یہ بھول جاتا ہے کہ رزق خدا کے ہاتھ میں ہے، اور مجھے یہی بات ان کی بہت بری لگتی تھی۔ وہ ان کی ہر جائز اور ناجائز بات مان لیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے مالک ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، جبکہ مجھے ان کی اس بات پر شدید اعتراض تھا، کیونکہ میں یہ کہتا تھا کہ مالک صرف خدا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ وہ یہ بات مانتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے، اور وہاں کے وڈیرے اتنے سیانے اور ہوشیار تھے، بلکہ چالاک کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کہ وہ ہم جیسوں کے بچوں اور ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اس لیے ہمیں چھپ کر پڑھنا پڑتا تھا۔ میں نے ایک بار ابا سے کہہ دیا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو پہلے انہوں نے مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دی، لیکن میرے ابا بہت سمجھدار انسان تھے۔ ان کو میری باتوں سے ہی صحیح مگر دھیرے دھیرے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ میں یہاں پر ان کی غلامی نہیں کروں گا۔ ان کو معلوم تھا کہ میرے اپنے اصول اور قانون تھے، اور میں ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے ابا سے کہا تھا کہ میں ہر حال میں پڑھوں گا۔ تو پہلے ابا نے کہا کہ بیٹا، مالک اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو مجھے اس چیز پر اتنا شدید غصہ آیا، لیکن میں برداشت کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے تو ہم گاؤں چھوڑ جائیں گے۔ ابا نے حد درجہ بے یقینی سے مجھے دیکھا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے بھی انجان بنتے ہوئے کہا کہ میں نے کوئی ایسی انوکھی بات نہیں کی۔ ابا نے کہا، بیٹا، ہم جہاں صدیوں سے رہ رہے ہیں اور کسی دوسری جگہ جا کر ہم اس طرح آزادی سے نہیں رہ سکیں گے، وہاں پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے اور ان کا کیا رجحان ہوگا، وہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، اس لیے ہم یہاں پر ہی ٹھیک ہیں۔ ہمارے لیے سب سے مشکل کام ان بزرگوں کی سوچ کو بدلنا ہوتا ہے۔ میں نے ان سے کہا، ابا، اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے، ہم کہیں اور جا کر رہ لیں گے، روکھی سوکھی کھا لیں گے، مگر ان کی غلامی نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے مجھے پڑھنے کی اجازت نہ دی تو یاد رکھیے گا میں یہاں پر نہیں رہوں گا، پھر چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ ساری رات میں سوچتا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے اور شروعات کہاں سے کرنی ہے۔ انسان کے لیے پہلا قدم اٹھانا ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہ پہلا قدم اٹھا لیتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ مشکلات اتنی زیادہ نہیں تھیں جتنا ہم سمجھ رہے تھے۔ ابا لوگ جب اگلے روز زمینوں پر چلے گئے تو ان کے سامنے میں پہلے سوتا بنا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ
اگر میں جاتا ہوا ان کو نظر آ گیا تو وہ مجھے بہت سی نصیحتیں کریں گے، اور فی الحال میرا نصیحتیں سننے کا کوئی بھی موڈ نہیں تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے نہا دھو کر کپڑے وغیرہ بدلے اور پھر ایک بار اپنے دماغ پر زور ڈالا کہ کیا جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، کہیں اس سے ہمارے گھر والوں پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا۔ مجھے حویلی والوں کی نیتوں کا اچھی طرح سے پتہ تھا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ وہ ہمیں کبھی بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر کوئی ایک بھی باشعور ہو گیا تو ان کی حکومت یہاں پر نہیں چل سکے گی۔ میرے پاس ثبوت نہیں تھے، لیکن مجھے اس بات کا یقین تھا کہ ان حویلی والوں نے ہی یہاں کے مظلوموں کی زمینوں کو چھینا ہوا تھا، اور اب ان کو ایسے دے رہے تھے کہ جیسے کوئی کسی کو خیرات دیتا ہے۔ زمینوں کے اصل مالک وہاں پر غلاموں اور ملازموں کی طرح کام کر رہے تھے، اور بجائے اس کے کہ سب حقیقت جانتے ہوئے وہ لوگ اپنا حق لینے کے لیے ایک پیج پر آ جائیں، الٹا ان کا احسان مان رہے تھے، اور یہی بات میرے لیے ناقابل حد تک ناقابل برداشت تھی۔ میں تقریباً 1 گھنٹہ صحن میں بیٹھا یہی سوچتا رہا تھا، اور متوقع رد عمل کو بھی ذہن میں رکھا ہوا تھا۔ ابھی تو میرے پاس پلان اے تھا، اور پلان بی اور سی بھی میرے دماغ میں چل رہے تھے۔ میری عمر صرف 20 سال ہو گئی تھی، لیکن تجربات اتنے ہو گئے تھے کہ میں 30-35 سالہ آدمی جتنا تجربہ رکھتا تھا۔ پھر میں حویلی میں چلا گیا۔ اول تو وہاں جانے کی ہمت کرنا ہی بہت بڑی بات تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ایک بار ہمت کرنی ہی پڑے گی، اس لیے میں وہاں چلا گیا۔ اتنی بڑی حویلی دیکھ کر میں چکرا ہی گیا تھا، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی ایک چھوٹے سے گھر میں گزاری تھی۔ حویلی کو باہر سے تو میں نے ان گنت بار دیکھا تھا، مگر آج اندر سے پہلی بار دیکھ رہا تھا، تو مجھے احساس ہوا کہ یہاں کے لوگ اتنا غرور کیوں کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو یہاں محلوں میں رہ رہے تھے، اسی لیے ان سے ذرا سی گرمی برداشت کرنا ناممکن ہوتا تھا۔ حویلی کی عمارت بلند تھی، مجھے اندازوں سے یہی لگا کہ جیسے وہ 3 منزلہ ہے، اور اس کے چاروں طرف بہت خوبصورت پودے لگے ہوئے تھے، جن پر بے شمار پھول لگے ہوئے تھے، کچھ پھلوں کے بھی پودے تھے، اور لان کی دونوں طرف گھاس کے اوپر کرسیاں بھی لگی ہوئی تھیں، اور ان کے اوپر چھتریاں لگی ہوئی تھیں۔ یہاں سے ہی مجھے نظر آ رہا تھا کہ دائیں جانب کونے سے تھوڑا سا پہلے ایک تالاب بھی تھا، جس میں بطخیں تیر رہی تھیں۔ حویلی دیکھ کر تو میرا منہ واقعی کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، اور دل میں کہیں درد سا اٹھا تھا کہ دوسروں کا حق مار کر انہوں نے یہاں پر جنت بنا لی تھی، اور دل ہی دل میں سوچا تھا کہ آخرت میں تو ان کو جنت بالکل نہیں ملے گی۔ میں سب کچھ بھولے بس حویلی کو ہی دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ کبھی مجھے لگتا کہ وہ لال رنگ کی ہے، تو کبھی مجھے لگتا کہ وہ مہرون رنگ کی ہے، اور کبھی لگتا کہ جیسے مالٹائی رنگ کی ہے۔ غرض کہ ہر بار دیکھنے پر وہ مجھے مختلف سا رنگ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے آگے پیچھے دیکھا تو کئی ملازمائیں آ جا رہی تھیں، جن میں سے کچھ ہمارے گاؤں کی ہی عورتیں تھیں، اور کچھ دور دراز سے یہاں پر آتی تھیں اور اپنی ساری زندگی ان کے لیے وقف کر دیتی۔ سبھی اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے کوئی ادھر ادھر جا رہی تھی تو کوئی ادھر جا رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سے بات کروں، اور مجھے دیکھ کر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں کون ہوں اور یہاں کیوں ہوں۔ اس لیے پہلے تو اچھی خاصی باہر سے جانچ پڑتال ہوئی اور اندر آنے کی اجازت ملی، تو لگا کہ اب فوراً ہی مجھے ملک صاحب کے پاس ملنے کے لیے لے جایا جائے گا۔ لیکن مجھے کہاں علم تھا کہ ابھی مجھے باقاعدہ پورا انٹرویو دینا ہے۔ جب مجھے تھوڑی دیر تک کسی نے نوٹس نہیں کیا تو پھر میں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر ایک اکیلی آتی ملازمہ کو بلایا، تو اس نے چونک کر مجھے دیکھا کہ جیسے میں کوئی چور گھس آیا ہوں، اور پھر کہنے لگی کہ صاحب ابھی گھر پر نہیں ہیں، وہ کسی ضروری کام کے لیے گئے ہوئے ہیں، تم شام کو آنا۔ میرا تو غصے سے برا حال ہو گیا کہ میں کتنی دیر کا انتظار کر رہا ہوں، اور کوئی بتا دیتا تو کیا تھا۔ مایوس ہو کر واپس جانے ہی لگا تھا کہ اس نے مجھے روک لیا اور کہا کہ تم یہیں رکو، میں ہماری لیڈر کو بلاتی ہوں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہاں پر بھی کیا یوں نوکریاں دی جاتی تھیں۔ خیر کچھ 15 منٹ بعد ان کی لیڈر آئی،
جو کہ دیکھنے میں کوئی دبنگ قسم کی خاتون لگ رہی تھی، اور مجھے کہنے لگی تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس کے طرز تخاطب پر ہی مجھے بہت غصہ آیا، لیکن اب میں نظر انداز کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں پر جو ملازمت کر رہے تھے تو وہ بھی ہمارے سروں پر مسلط ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ جیسے وہ MPA لگے ہوں۔ جب میں نے بتایا کہ میں کون ہوں اور مجھے ملک صاحب سے ملنا ہے تو وہاں کی اس ملازمہ نے مجھ سے کہا مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم ملک صاحب سے ملنے آئے ہو، لیکن وجہ بھی تو بتاؤ کہ کیوں ملنے آئے ہو۔ میں نے بڑی حیرانی کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا میں ان سے کچھ ذاتی معاملات کے لیے ملنا چاہتا ہوں، آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو اس کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے میری بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی، لیکن اب سیدھی سی بات ہے، میں اس کے ساتھ یہ بات کرتا ہوا اچھا تو نہیں لگتا تھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ پلیز میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے ملک صاحب سے ملنے کی اجازت دے دیں۔ اگر میرا کام ہو گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ جاتے ہوئے آپ کو ضرور بتا کر جاؤں گا کہ میں ان سے کیا بات کرنے آیا تھا۔ تو اس نے گردن اکڑا کر کہا دیکھو میاں، اب ملک صاحب یوں ہر کسی سے نہیں ملتے، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ، وہ تم سے نہیں ملیں گے۔ ویسے بھی ان کی بیٹی شہر سے آئی ہوئی ہے، وہ اس کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر شدید قسم کا غصہ آیا، جو میں نے بڑی مشکلوں کے ساتھ ضبط کیا کہ ملک صاحب کسی کا بھی حق کھا سکتے ہیں، کسی کی بھی زمینوں پر قبضہ جما کر ڈھٹائی سے ان کا رزق لے سکتے ہیں اور ان کو خیرات کی طرح تھوڑا سا واپس کر سکتے ہیں، مگر وہ کسی سے مل نہیں سکتے۔ لیکن اس وقت ضبط کرنا بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ تم جا کر بتاؤ اور کہو کہ میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے، میں ایک آخری امید کے ساتھ ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں اس عورت کی نفسیات کو چند لمحوں میں ہی جان گیا تھا کہ جب تک اسے نہیں بتاؤں گا تو یہ اندر نہیں جانے دے گی۔ وہی فطری تجسس جو ہر عورت کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے، اسی وقت وہ بھی اس کی حامل لگ رہی تھی۔ اس لیے میں نے اسے کہا کہ پلیز سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس لیے مجھے اندر جانے کی ایک بار اجازت دے دو، واپس جاتے ہوئے میں تمہیں سب کچھ بتا کر جاؤں گا۔ تو اس کی آنکھوں میں مجھے تھوڑا سا اطمینان نظر آیا۔ پھر ایک اور ملازمہ آ گئی اور میرا تو یہ دیکھ کر موڈ ہی آف ہو گیا کہ جب اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہا ہے، اس نے کہا کہ یہ اسی گاؤں کا لڑکا ہے اور ملک صاحب سے ملنا چاہ رہا ہے۔ تو اس نے اطلاعی انداز میں کہا بڑے صاحب تو گھر پر ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے اور زیادہ غصہ آیا کہ جب پہلی نے یہ بات کہی تھی تو مجھے دوسری کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ خامخواہ میں نے اپنا اتنا زیادہ وقت ضائع کر دیا۔ تو اس نے کہا چھوٹے ملک صاحب تو گھر پر ہی ہیں، تو ان سے ملنے میں کیا حرج ہے؟ ان دونوں کی شاید آپس میں نہیں بنتی تھی اور اس کا فائدہ مجھے ہوا کہ دوسری آنے والی روک رہی تھی، جبکہ جو پہلے سے کھڑی تھی اس کی اب ہر ممکن یہی کوشش تھی کہ مجھے کسی طرح اندر لے جائے، اور ان کی اس مرغ لڑائی میں بہت بور ہو رہا تھا۔ پھر اس نے کہا تم 5 منٹ یہیں پر رکو، میں جا کر چھوٹے ملک صاحب سے اجازت لے کر آتی ہوں۔ تو میں نے فوراً سر کو ہلا دیا اور دوسری عورت سے کچھ پوچھنے لگی۔ میں نے بہانے سے فون کان کے ساتھ لگا کر یہ ظاہر کیا کہ میں مصروف ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے یہاں سے بھگانے کی کوئی سکیم لڑائے۔ اور تقریباً 7-8 منٹ بعد وہ واپس آئی۔ دوسری عورت کو جتاتی نظروں سے دیکھا، مگر مجھ سے کہنے لگی آ جاؤ، چھوٹے ملک صاحب تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اندر گیا تو ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی، جیسے پتہ نہیں یہاں پر کتنی زیادہ خوشبوؤں کا چھڑکاؤ کیا گیا ہو، جو ذہن کو تھوڑا آسودہ کر رہی تھی اور سکون سا دے رہی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ ان لوگوں نے حویلی کو بہت صاف ستھرا اور خوشبودار رکھا ہوا تھا۔ وہاں پر رہنے والوں کا اتنا غرور تو بنتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب میں دوبارہ یہاں نہیں آ سکوں گا، تو اسی لیے میں ہر چیز کو بغور دیکھتا جا رہا تھا۔ اس بات کا اعتراف کرنے میں مجھے کوئی قباحت نہیں تھی کہ حویلی بلا شبہ بہت ہی خوبصورت تھی اور اس کو سنبھالا بھی بہت اچھی طرح گیا تھا۔ اندر سے وہ واقعی کسی محل کی طرح پیاری تھی۔ میں بھی ایک عام انسان تھا جس کو اچھی چیزیں اچھی لگتی تھیں، اور وہ ان کا اعتراف
باقی سب کے سامنے بے شک نہ کرتا، لیکن دل ہی دل میں ضرور سرا رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ہمارا گاؤں شاید اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنی بڑی ان کی حویلی ہے، اور اس میں بھول بھلائیوں کی طرح راہداریاں ہیں کہ اس وقت ہم کوئی 7 سے 8 راہداریاں مڑ چکے تھے۔ مختلف راہداریوں سے ہوتے ہوئے آخر کار چھوٹے ملک صاحب کا کمرہ آ گیا تو ملازمہ نے مجھے اشارہ کیا اور کہا، تم چلے جاؤ۔ تو میں ڈر گیا کہ کہیں کسی مصیبت میں ہی نہ پھنس جاؤں، یا مجھے کمرے میں بند کر دیا کوئی الزام ہی نہ لگا دے۔ اس کو میں نے گہری سانس لی اور کہا کہ پلیز پہلے تم اندر جاؤ۔ اس نے مجھے گھورا تو میں نے کہا کیونکہ مجھے صاحب سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور پھر اجازت پا کر دروازہ دھکیل دی اور میں اس کی پیروی کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ تو اندر تو کوئی الگ ہی قسم کا ماحول تھا۔ اتنی گرمی میں بھی وہ بہت ٹھنڈا کمرہ تھا، اور وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور قریب ہی ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی جس نے مجھے ایک سرسری سی نظر سے دیکھا تھا۔ تو میں فوراً نظریں جھکا گیا۔ انہوں نے مجھے کہا، لڑکے تم کون ہو اور یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ تو پہلے تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ کہیں آ کر میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میری قسمت بدلنے والی ہے۔ میں نے ان کو اپنا مختصر سا تعارف کروانے کے بعد کہا، مالک صاحب میں آپ سے کچھ اجازت لینے آیا ہوں۔ تو انہوں نے چمبے سے مجھے دیکھا اور کہا، کس چیز کی اجازت لینے آئے ہو؟ تو میں نے خشک ہوتے حلق کو تھوک سے تر کیا اور کہا، صاحب جی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب کی بار وہ دونوں باپ بیٹی چونک گئے اور کہنے لگے، تو اس میں ہماری اجازت کی ضرورت کہاں سے درپیش آ گئی؟ تو میں نے بھی لوہا گرم دیکھ کر ایک زوردار چوٹ لگانے کا سوچا اور کہا، صاحب جی آپ ہمارے بڑے ہیں اور ہمیشہ سے آپ کے ہی تمام فیصلے ہماری زندگیوں میں رہے ہیں جو کہ فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں، تو اس لیے میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں پڑھ سکوں۔ میں شہر جا کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، ہماری جانب سے تمہیں کوئی اعتراض سننے کو نہیں ملے گا، کیونکہ وہ شاید سمجھ گئے تھے کہ ان کا بڑا بھائی خاصا اعتراض اٹھانے والا تھا۔ میں نے ان کو بھی ایسا ہی سمجھا ہوا تھا، لیکن مل کر احساس ہوا کہ وہ تو بہت نرم مزاج انسان تھے۔ اگر کیا پتا تھا کہ وہ میری ایک دن کتنی بڑی آزمائش کھڑی کر دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے میری تعلیم وغیرہ پوچھی تو میں نے وہ بتائی تو وہ خوش ہوئے اور کہنے لگے، شکر ہے ہمارے گاؤں میں کسی بچے کو تو پڑھائی کا شوق ہوا، ورنہ سبھی جاہل بنتے جا رہے ہیں۔ ان کے منہ سے تعریف سن کر مجھے یوں لگا جیسے مجھے کوئی گولڈ میڈل مل گیا ہو۔ ایک دم ہی مجھے انسیت سی محسوس ہوئی تھی کہ کیسے انہوں نے میری تمام مشکلات کو پل بھر میں حل کر دیا تھا، کہ اگر وہ مجھے اجازت نہ دیتے تو وہاں سے میں خاموشی سے آ جاتا، مگر میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اپنا گاؤں ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاؤں گا اور دوبارہ لوٹ کر کبھی واپس نہیں آؤں گا جب میں CSS کا امتحان کلیئر کر لوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تمہیں پڑھائی کی اجازت دے رہا ہوں، مگر تمہیں شام کو ہر حال میں واپس گاؤں آنا ہوگا۔ تو یہ سن کر میں ذرا پریشان ہو گیا اور کہا، صاحب جی روز میرے لیے گاؤں واپس آنا ذرا مشکل ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا، دراصل میری بیٹی پڑھائی میں بہت کمزور ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے فوراً ان کی بیٹی کی طرف دیکھا جو ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی اور عجیب و غریب نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جیسے شکوہ کر رہی ہو کہ آپ نے ہر جگہ اس بات کا اشتہار ضرور لگانا ہے، مگر شاید میری موجودگی کی وجہ سے وہ اس بات کا لحاظ کر گئی تھی۔ بیٹی کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے انہوں نے تصحیح کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کہ ریاضی اور انگریزی میں یہ کمزور ہے، تو تم شام کو آ کر اس کو ٹیوشن دے دیا کرنا۔ کیونکہ یہ بات سن کر ہم دونوں ہی بری طرح چونک گئے تھے، اور وہ تو باقاعدہ کہنے لگی، ابا میں پڑھ لوں گی، مجھے یوں کسی سے ٹیوشن نہیں لینی۔ تو چھوٹے ملک صاحب نے گھورتے ہوئے کہا، تم چپ رہو، میں تمہارے لیے ہمیشہ بہتر نہیں بہترین سوچتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے ایک نظر مجھے دیکھنے کے بعد اپنی بیٹی سے کہا، ابھی مجھے اس سے بات کرنی ہے، تو بہتر ہے کہ تم یہاں سے جاؤ۔ جبکہ وہ ان کی بات کو نظر انداز کر کے وہاں ہی بیٹھی رہی۔
جیسے وہ ہماری باتیں سننا چاہتی ہو۔ ملک صاحب نے اس سے کہا، زمدہ میں تم سے کہہ رہا ہوں یہاں سے جاؤ۔ تو وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی، اور میں بھی دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ میں کیا بہانہ بناؤں، کیونکہ اتنا تو مجھے معلوم تھا کہ جب میں آدھی رات کو تھکا ہارا گھر واپس آؤں گا تو میرے لیے ٹیوشن دینا بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں کوئی بہانہ سوچ رہا تھا۔ تبھی ملک صاحب نے کہا، بیٹا مجھے معلوم ہے کہ تمہارے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی، لیکن میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہوں۔ وہ میری اکلوتی بیٹی ہے اور مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس کا پڑھائی کی جانب کچھ خاص دھیان نہیں لگتا، سارا دن یوں ہی ضائع کر دیتی ہے۔ شہر میں ابھی میں اسے نہیں بھیج سکتا، وہ اتنی عقل مند اور سیانی نہیں ہے کہ دوسروں کی باتوں میں بڑی جلدی آ جاتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کل کو میرے لیے کوئی مشکل کھڑی نہ کر دے۔ تمہارے آنے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آخر کس کو اس کے لیے اس گھر میں ٹیوٹر رکھ لیں، اور تمہارا یہاں تو جیسے میرے لیے کسی بڑی نیکی کا صلہ ہوا ہے۔ میرا سر بے ساختہ جھک گیا تھا کہ اب میں ان سے کیا انکار کرتا، بلکہ نیکی کے صلے سے زیادہ بن مانگی دعا کی قبولیت جیسا ہوا ہے۔ وہ کافی نرم دل اور اچھے انسان لگ رہے تھے، اور مزید کہنے لگے، بیٹا بیٹیوں کے معاملے میں ذرا بھی کوتاہی برتنے کا رودار نہیں ہوں، مگر تمہیں پہلے ہی لمحے دیکھ کر تم پر اعتبار کرنے کو میرا شدت سے دل چاہا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم ایک انتہائی شریف انسان کی بیٹی ہو، اور تمہاری شکل بھی اس چیز کی گواہی دے رہی ہے۔ میں بیٹا تمہیں حکم نہیں دے رہا، بلکہ تم سے بیٹی کا باپ بن کر گزارش کر رہا ہوں کہ تم ٹیوشن پڑھانے میری بیٹی کو گھر آ جایا کرنا، اور میں تمہیں اس کی تنخواہ بھی دوں گا۔ تو میں ایک دم رک گیا اور کہنے لگا، مالک صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آ جاؤں گا پڑھانے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے تنخواہ کی۔ تو کہنے لگے، بیٹا یہ تمہارا حق ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ مزید کسی کا حق کھایا جائے۔ ان کے لہجے میں اذیت بولنے لگی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر الماری کی جانب گئے۔ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو انہوں نے میری جانب بڑھایا۔ میں نے چونک کر ایک بار اس لفافے کو اور پھر ان کو دیکھا اور کہا کہ ملک صاحب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، بیٹا یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، تم اپنی یونیورسٹی کی فیس ادا کر لینا اور اس سے کوئی 2-4 اچھے سوٹ لے لینا۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، میں نے اپنی یونیورسٹی کے لیے پیسے جوڑ کر رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے معلوم ہے تمہاری خودداری تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی، مگر یوں سمجھو کہ میں اپنی بیٹی کی ٹیوشن پڑھانے کے لیے تمہیں یہ پیسے دے رہا ہوں۔ میں نے پھر سے نفی میں سر ہلایا، مگر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اس پر رکھ دی اور کہنے لگے، کب سے داخلہ لینا ہے؟ میں نے بتایا کہ پرسوں آخری تاریخ ہے۔ انہوں نے مجھے بہت سی نیک خواہشات کا اظہار کرنے کے بعد وہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔ میں گھر آیا تو اتنا خوش تھا کہ دل کر رہا تھا کہ بس بھنگڑے ہی ڈالتا رہوں۔ انسان کی کچھ دعائیں کس قدر غیر متوقع انداز میں قبول ہوتی ہیں، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کس طرح سے کرے۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بے شک تو نے کہا تھا کہ تم اپنی طرف سے کوشش کرو، باقی سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ یا اللہ، میں تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے نہ صرف میرا یہ مسئلہ حل کر دیا بلکہ پیسوں کی فکر کو بھی دور کر دی۔ شام کو جب اماں ابا کو بتایا تو وہ پہلے ہی ڈر گئے اور کہنے لگے، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم وہاں پر کیوں گئے تھے اور کس کی اجازت سے گئے تھے؟ مگر جب میں نے ان کو ساری بات بتائی تو پہلے ان کو لگا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، باولا ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ اماں نے تو باقاعدہ میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چیک کرنے کی کوشش کی کہ کہیں کوئی بخار وغیرہ تو نہیں ہو گیا جو میرے دماغ کو چڑھ گیا ہو۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر مجھے بڑی ہنسی آئی۔ ہم ان حالات کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ذرا نرمی برتے تو ہمیں اس کے دماغ خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ خیر، وقت گزرنے لگا اور میں نے جا کر یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا لی۔ میں بہت خوش رہنے لگا تھا کیونکہ میری زندگی کی بہت بڑی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی جاتے ہوئے 1 ہفتہ ہوا کہ مجھے ایک دم یاد آیا
کہ مجھے تو ملک صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان کی بیٹی کو ٹیوشن پڑھانا ہے۔ پھر میں اسی روز ان کے ڈیرے پر چلا گیا، تو مجھے دیکھ کر بڑے ملک صاحب کا تو منہ ہی بن گیا، جبکہ چھوٹے ملک صاحب بہت خوش ہوئے۔ میں نے بڑے ملک صاحب کے جانے کے بعد ان سے کہا، آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کی بیٹی کو ٹیوشن پڑھا دوں، معذرت چاہتا ہوں، کافی دنوں بعد آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، کوئی بات نہیں، مجھے معلوم تھا تمہاری نئی یونیورسٹی ہے تو ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا وقت تو لگے گا۔ اور پھر انہوں نے اپنے کسی ملازم سے کہا کہ اس کو حویلی میں لے جاؤ اور زمدہ سے کہنا یہ ٹیوشن پڑھانے آیا ہے، بہتر ہے وہ ذمہ داری اور سمجھداری کا مظاہرہ کرے۔ تو اس ملازم نے سر ہلایا، پھر تو بہتر ہے کہ وہ ذمہ داری اور سمجھداری کا مظاہرہ کرے۔ اور پھر مجھے کہنے لگے، بیٹا تم بھی تھوڑا اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا، وہ ذرا سرپھری سی ہے، تمہارے لیے ذرا آزمائش بن جائے گی، لیکن یہ بات میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے لیے اتنی بڑی آزمائش بن جائے گی۔ میں ساری زندگی اس سے نفرت کرنے میں گزار دوں گا، اور جب میں دوبارہ میرے سامنے آئے گی تو کیا حالات ہوں گے۔ میں ملازم کے ساتھ حویلی میں آیا تو اس کا موڈ اچھا خاصا خراب لگ رہا تھا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتے، مگر ملک صاحب کی وجہ سے مجبور ہو گئی ہے اور کچھ کہہ نہیں سکتے۔ پہلے پہل تو وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتی رہی، اس کا پڑھائی کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اس نے تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ایسے ہی کیا، اور میں ڈر کی وجہ سے اسے ڈانٹ بھی نہیں سکتا تھا کہ کہیں وہ ملک صاحب کو کوئی شکایت ہی نہ لگا دے اور معاملہ بگڑ ہی نہ جائے۔ لیکن جب میں یونیورسٹی سے تھکا ہارا آتا اور اس کے نخرے مجھے آگے سے برداشت کرنے پڑتے تو دل کرتا کہ ایک تھپڑ رکھ کر اس کے چہرے پر ماروں اور اس کا دماغ درست کر دوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ایک روز میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، میں یہاں تمہیں پڑھانے آتا ہوں، تو پلیز اپنا اور میرا وقت ضائع مت کیا کرو۔ تو کہنے لگی، تمہیں خود ہی سمجھ جانا چاہیے، میں نہیں پڑھنا چاہتی تو یہاں مت آیا کرو۔ لیکن میری بھی مجبوری تھی، اس کی 2 کزنز مجھے زہر لگتی تھیں، کیونکہ میں جتنی دیر وہاں بیٹھ کر اسے پڑھاتا رہتا وہ بار بار بہانے سے آتی رہتی، اور مجھے ان کی نیتوں کا اچھی طرح سے علم ہو گیا تھا۔ میں خوش شکل تھا اور شریف بھی تھا، اس وجہ سے وہ دونوں ہی مجھ پر لٹو ہو رہی تھیں۔ اس وجہ سے میں بہت پریشان ہو رہا تھا۔ اس کے 1-2 ہفتے گزر جانے کے بعد میں حویلی آیا تو ایک لڑکی لان میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ زمدہ کمرے میں ہے، اس کو وہاں پر ہی پڑھا دو۔ تو مجھے گڑبڑ کا احساس ہوا، مگر وہ کہنے لگی کہ میں یہاں پر فلم دیکھنے لگی ہوں۔ چند لمحے سوچنے کے بعد میں جب کمرے میں گیا تو اچانک سے کسی نے چٹخنی گرا دی۔ ایک دم مجھے معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ اس کی کزن رابعہ تھی، اور مجھے اس کی نیت کا علم ہوا تو میں نے کہا، دفع ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگی، دیکھو مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور تمہیں پانے کے لیے میں کچھ بھی کروں گی، لیکن مجھے اس پر اتنا غصہ آیا کہ دل چاہا کہ ہاتھ اٹھاؤں، مگر ایسا نہیں کر سکا۔ تو مجبوری کے تحت میں نے اسے غصے سے پیچھے دھکیلا اور کہا، تم جیسی عورت کے منہ پر میں تھوک پھینکنا بھی پسند نہیں کرتا، اور وہاں سے بھاگ کر اپنی عزت بچائی۔ پھر دوبارہ میں ان کے گھر نہیں گیا، مگر جب سے چھوٹے ملک صاحب نے پوچھا تو میں نے ان سے معذرت کر لی اور کہا کہ میں بہت دیر سے گھر واپس آتا ہوں، میرے اندر بالکل بھی ہمت نہیں ہوتی کہ میں پڑھا سکوں، مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا تو میں نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کہ میری جان چھوٹ گئی، مگر مجھے کہاں علم تھا کہ ابھی تک جان میری قید میں تھی۔ تقریباً 1-1.5 سال اس بات کو گزر گیا۔ ایک روز ملک صاحب میرے گھر آئے اور کہنے لگے، میں تم سے گزارش کرنے آیا ہوں۔ میں حیران رہ گیا کہ ہم تو بہت چھوٹے لوگ تھے، ہمارے گھر کیا گزارش کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم میری بیٹی زمدہ سے شادی کرو۔ ہم سب بہت حیران ہوئے، مگر انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں اور وہ بعد میں ہمارے حصے کی جائیداد ہتھیانا چاہتے ہیں، اور زمدہ اس سب سے بے خبر ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ میں کل سے شہر والے گھر لے کر جاؤں گا تو تم بھی وہاں پر آ جانا۔ میں نے ان کو اپنے خاندانوں کے فرق بتانے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے کہا، تم ساری حقیقت جانتے ہو، ہم بھی کبھی آپ جیسے ہی تھے، لیکن یہ ہمارے باپ دادا کی چالاکی تھی
کہ آج ہم لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں، اس لیے اپنی بیٹی تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں کہ تم غیرت مند انسان ہو۔ اگلے دن جب ہم لوگ شہر گئے اور شادی تھی، زمدہ کے تایا اور ان کی بچیوں کو یہ بات شاید نہیں معلوم تھی۔ مجھ پر قیامت اس وقت ٹوٹی جب زمدہ پارلر سے بھاگ گئی۔ اس کے ابا کو دل کا اٹیک ہوا اور وہ مر گئے۔ میرے لیے بھی شرمندگی کا مقام تھا، سو میں اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت چھوڑ دیا کیونکہ میرا سارا فوکس پڑھائی پر تھا اور پڑھ لکھ کر میں اس پہ بن گیا۔ سروس کے کچھ مہینوں کے بعد ایک بہت بڑے مجرم کے گھر پر چھاپا مارنے کے لیے گیا۔ رات کا وقت تھا تو اس اندھیرے میں اس گھر سے ایک لڑکی نکلی۔ میں نے ایک سپاہی کو کہہ کر اسے اپنے دفتر میں بٹھانے کو کہا کہ یہ کام نپٹا کر دیکھوں گا کہ یہ کون ہے اور اس کے گھر کیا کر رہی تھی، کیونکہ ابھی وقت بہت کم تھا اور میڈیا بھی آ جاتا تو وہ بدنام ہو جاتی۔ خیر سارا مشن پورا کر کے میں جب دفتر پہنچا، وہ وہاں پر بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی کرسی سنبھالی اور جب نظر اس پر پڑی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ زمدہ تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میں نے ہر بات کو بھول کر اس سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ رو پڑی اور کہنے لگی تم مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس سے کہا معافی کا معاملہ بعد میں آئے گا، پہلے سب کچھ بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگی میری ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور میں اپنی ان کزنوں کی ہر ایک بات مانتی تھی، اور جب اوپر چھپ کر میری تم سے شادی کروانے لگے تھے تو میں ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے میں نے اپنی کزنوں کو بتا دیا تو انہوں نے مجھے اس روز پارلر سے بھگا دیا۔ ابا کے انتقال نے مجھے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا، اور ان کے انتقال کے چند مہینوں بعد مجھ پر نام نہاد اپنوں کا جب اصل روپ آشکار ہوا تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ اسی لیے ابا میری تم سے شادی کروانا چاہتے تھے، لیکن ان لوگوں نے میرا دماغ مکمل طور پر واش کیا ہوا تھا، اور اب وہ لوگ مجھے شہر میں لے کر آئے تھے کہ بہت ضروری شادی ہے، لیکن یہاں پر زبردستی اپنے بیٹے کے ساتھ میری شادی کروانا چاہتے تھے، اور یہ کہا تھا کہ اگر شادی نہیں کروں گی تو وہ مار دیں گے، جبکہ وہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اگر آپ ریڈ نہ کرتے تو شاید میں اب تک خودکشی کر چکی ہوتی۔ اس کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے اور میں جانتا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے، کیونکہ وہ لڑکی نہیں تھی جس کو میں ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا، بلکہ وہ تو بہت بولڈ تھی۔ میں نے اسے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ تو اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگی میرے ابا کا مان رکھ لو، مجھے کسی دارالمان میں چھوڑاؤ۔ میں نے اپنا سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ وہ بیچاری مکمل طور پر بے قصور تھی، اور اس کے کھونے کے بعد مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سب کچھ معاف کر دیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس کے رشتہ داروں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ تو ایک دن کہنے لگی پتہ ہے میں نے اپنا ہر معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا، اور اللہ نے کس طرح سے سب کچھ معجزاتی انداز میں ٹھیک کر دیا۔ میں بھی اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ میرے گھر والوں نے بھی اسے دل سے قبول کر لیا تھا، اور زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے اس چیز کا اندازہ لگایا تھا کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اور بہت کچھ معاف بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ میری زندگی کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔